معراج مصطفیٰ کی تاریخ کون سی ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ آج مجھے واٹس ایپ پر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھنے کو ملا، حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ صرف 2 جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی، بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے، پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی، تو کم سے کم ہم معراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے، کہ آپ کو ہم بتا دیتے ہم کہ اکثر لوگوں نے لکھا، چلیں ہماری طرف نہیں آتے، آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ برسوں پہلے 50 مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، پھر بھی بات بار بار وہی ریپیٹ کر کے لاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ امت کہاں جا رہی ہے، قوم کے حالات کیا ہیں، بس انہیں انتشار ہی کی پڑی ہے، ثابت نہیں۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، صرف حجت قائم کرنے کے لیے، آپ کہتے ہو کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آپ مجھے بتائیں، چلیں یہیں تک کہ معراج مان لے، اسرا مان لے، تو یہ بتائیں کہ جب 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا، وہ آپ بتا دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے، ہم 27 کو منا لیتے ہیں، تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو۔ چلے بھئی، واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا، کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے، پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں، پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو۔ رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو، 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو۔ تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کرتے، تم کرو نا کب کر سکتے ہو؟ کرنا تو ہے نہیں آپ نے، آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے۔ کہتے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے۔ ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟
پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، انہیں یہی پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں، خدا کے لیے سمجھ۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو، تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو، تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ۔ ذرا بول دے بھائی، آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے؟ واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بولیے، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب کی 27 تاریخ۔ سبحان اللہ، یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی۔ 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ اچھا، یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے۔ اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے، جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ۔ اب معراج شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر یار شروع ہوتا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پیر تک چادر اوڑھے، سر میں درد ہو رہا ہے، مکے کے ناہنجاروں نے ستا لیا ہے، تکلیف بے پناہ کر دی ہے۔ حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے۔ ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے۔ ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو، جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے، آج آسمانوں کو سجایا جائے، نفذ کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے، چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے، حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے، اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو، میکائیل کو، عزرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور جانا، جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ۔ آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے، اور جانا دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا، چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے۔ اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، یہاں ذرا استاذ زمن کی
ادیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ اگر معراج کے دولہا کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ کیا رات ہے؟ اس رات کی کیا بات ہے؟ طالب و مطلوب ملتے ہیں، طالب و مطلوب ملتے ہیں، گنچہائے وصل کھلتے ہیں، رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے، یکتائی و وحدت کی کلیاں کیا کیا کھل کھلا رہی ہے۔ مطلوب توجہ، مطلوب اپنے طالب کا طالب ہے۔ مطلوب یہاں آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ آج اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ اگر بندہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ مجھے بہت پسند آیا استاد زمن کا یہ انداز، واقعی کیا دل ربا انداز میں معراج بیان کی۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلوب اپنے طالب کا طالب اور اپنے مطلوب کا مطلوب، یہ اس کا پیارا وہ اس کا محبوب، روح اعظم کا براق لانا تو اظہر من الشمس ہے۔ یعنی روح اعظم کون؟ روح اعظم کون؟ روح اعظم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، اس لیے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم۔ اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبریل، اب ذرا توجہ کریں، توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کو بھیج رہی ہے قدرت؟ جبریل تم جاؤ، براق ساتھ لے جاؤ، میکائیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے، عزرائیل بھی ساتھ ہوں گے۔ جبریل آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا۔ اسرافیل آج سور رکھو، محبوب کی طرف جاؤ۔ عزرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا، کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں۔ آج رونے کی رات نہیں، خوش ہونے کی رات۔ جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے۔ آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات، آج ملاپ کی رات ہے، آج ملنے کی رات ہے، آج ہجر و فراق کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات ہے، آج رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ ٹھہریے، رکیے، ذرا کچھ عشق کی باتیں کریں۔ دیکھو، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے من القادری جیسا بے اوقات آدمی، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جب چاہے آئے جب چاہے جائے۔ لیکن کوئی شان کا مالک ہو، کوئی شان کا مالک، اچھا عالم، اچھا پیر ہو، تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تو چلا جا، بھتیجے کو کہتے ہیں تو چلا جا، لے کر آ، عزت دار مہمان ہے لے کر آ۔ اس سے بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں، اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزت دار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے، تو جا کے لا۔ اس سے اور عظیم ہوتا ہے، اور عظیم، تو پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے صرف تو نہیں جانا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اپنے جا کر لائیں گے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان
اللہ کے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں، عام فرشتوں کو نہیں بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار، سید العالمین کو لینے کے لیے سید الملائکہ۔ یہ سید الملائکہ کون ہے؟ توجہ کریں، دھیان دیں، اہل علم کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ جبریل اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے آدم کو بھی دیکھا، جس نے نوح کو بھی دیکھا، جس نے داؤد کو بھی دیکھا، جس نے سلیمان کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، جس نے ذوالکفل کو بھی دیکھا، جس نے عزیر کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے خلیل کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا، جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور جس نے جانے کائنات، ایمان کائنات، ایمان کا ایمان، کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ کو بھی دیکھو۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل امین، ہر نبی کے پاس آنے والے جبریل امین۔ کیسی خوش نصیب ہستی کو جبریل کہتے ہیں، جس نے ہر نبی کو دیکھا، جس نے ہر نبی کو دیکھا۔ اس سرداران ملائکہ، اس سردار ملائکہ کو ملائکہ کے سردار کہا جائے، جبریل تم جاؤ، اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، اور محبوب کو دولہا بنا کر قربان۔ ادھر حکم ہوتا ہے براق لے جانا، اور ادھر پھر کہا جاتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات، یعنی صرف جبریل کو بھیج کر کام مکمل نہیں، پیارے حبیب تو مہمان میرا اتنا بڑا ہے کہ ہم خود تجھے لے جائیں گے۔ پیارے حبیب ہم تجھے خود لے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب سنیے، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، لیکن پہلے تھوڑا براق کی طرف آتے ہیں۔ یہ براق جنت میں تھا، اور وہاں ہزاروں براق تھے، اور سب چہک رہے تھے۔ شب معراج سب چہک رہے تھے، آج معراج ہے، حضور کے لیے براق لے جایا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے، کوئی کہتا ہے مجھے۔ یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا، اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی، یہ رو رہا تھا، سب کھلکھلا رہے تھے، یہ رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام ہے تو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، تو کیوں روتا ہے؟ سب آج کھلکھلا رہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا آج سے نہیں رو رہا ہوں، آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا۔ آج سے 40,000 سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی، حتیٰ کہ جنت بھی بنی انہی کے صدقے میں۔ تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں، میرے نصیب کہاں، میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں۔ 40,000 سال سے میں رو رہا ہوں، میں دیدار کے قابل کہاں، میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا؟ ندائی جبریل، یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں، اور وصال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لیے تڑپتا ہے۔ اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا، لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی، جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، زیارت ہنسنے والوں کو نہیں ہوتی، زیارت تو لقائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی۔ ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں، اگر ہمیں بھی وہ رونا نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں، راتوں کو رونا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے
حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے اور اسی براق کو لے کر چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے براق گدھے سے کچھ بڑا تھا، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور عجیب مخلوق ہے براق۔ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح، اور اس کے پیر جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی طرح، اس میں پر بھی ہیں، اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس رونے والے براق کو لے کر چلے، براق لا کر کھڑا کیا، اس کے بعد چھت کھولی، چھت کھول کے اندر گئے۔ اب سوچا حضور سو رہے ہیں، جگائیں تو کیسے جگائیں؟ توجہ کریں اپنے آقا کی شان، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام، میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ۔ حضور علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں، اللہ اللہ، مزمل و مدثر والی چادر کو حضور نے کالے کمبل کو اپنے رخ اقدس پر، رخ طابہ پر چمکتے چہرے پہ ڈال رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سوچا جگائیں تو کیسے، بے ادبی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے، اللہ اللہ۔ ایسے میں حکم ہوتا ہے جبریل میرے محبوب کو ایسے جگاؤ کہ ان کے تلووں پر اپنے لبوں کو ملو، اپنی پیشانی کو ملو، اللہ اللہ۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر رکیے، اس لیے کہ سیر ہو رہی نا معراج کی، تو سیر رکتے رکتے ہوتی ہے، ہم بھی رکتے رکتے ہی چلیں گے۔ اب ذرا یہاں تصور میں لائیے، حضور کے قدم ہے، حضور کے تلوے ہیں، جبریل اس کو لب مل رہے ہیں، پیشانی مل رہے ہیں، تو جبریل کے سر پہ جو تاج ہے، اس تاج میں جو موتی ہے، بولو وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی گویا کے سجدے میں چلے گئے ہیں۔ عشق و محبت کا امام، میرا امام امام احمد رضا، اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے تخیلات کی پرواز دیکھیں۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو بالکل حرام ہے، لیکن ذرا سجدہ کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تلووں کو چوم رہے، اس سے ادب سکھایا جا رہا ہے۔ جبریل فرشتوں کا سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کا مکین، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کی انتہا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، وہاں سب منتہی ہے، سب کے علوم کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اس سے آگے جانے والی ذات ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمانوں وہ ذات ہے جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔